ہاں شور شرابے والے بیان ہوں وہ بالکل وہ سب سے پہلی صف میں جا کے بیٹھے گا. کیوں؟ ایک دم مزہ آ جاتا ہے. لیکن دین گہرائی کے ساتھ ایک ایک حدیث، اس کا یہ مطلب ہے، اس کی یہ آیت ہے، اس کی یہ تفسیر ہے، سلف کے اقوال ہیں، اس کو ایسا سمجھا جائے، اس کو مزہ نہیں آتا ہے. تھوڑا ٹیسٹی چاہیے کچھ. کانوں کی لذت انسان کے لیے مصیبت بن جاتی ہے. دیکھیے کھانا سیدھا سادہ ہو وہ غذا بنتا ہے، جسم کے لیے مفید ہوتا ہے، بلکہ بعض اوقات ایسی چیزیں ہوتی ہیں جو ذائقہ اتنا خاص نہیں ہوتا ہے، بلکہ کبھی کڑوا بھی ہوتا ہے. آپ کو دیکھیے ڈاکٹر کہے گا کہ بھائی آپ اگر گوشت کھاؤ اس کے ساتھ سیلڈ بھی کھاؤ، کچا چباؤ کھاؤ، آپ کے لیے اچھا ہے، آپ کا پیٹ صحیح رہے گا، صفائی آرام سے ہوگی، آپ کے لیے جسم کے لیے غذا ہونا چاہیے صحیح. کچے پتے کھاؤ، آپ یہ کھاؤ وہ کھاؤ، بولے ٹیسٹ نہیں آتا صاحب اس میں، اور ٹیسٹ نہیں لیکن تمہارے لیے ضروری ہے. اس سے بڑھ کے آگے جائیے، ڈاکٹر کہے گا یہ دوائی ہے، آپ کی بیماری کے لیے علاج اس میں ہے، شفا اس میں اللہ نے دی ہے، اللہ نے دوا دی ہے، کھاؤ. اب ڈاکٹر صاحب کڑوی ہے، کھانا پڑے گا. کتنے دن تک؟ 6 مہینے تک. 6 مہینے؟ ہاں. کیوں؟ کورس ہے یہ. کھاؤ کھاؤ کھاؤ، صبح دوپہر شام، صبح دوپہر شام، کڑوی 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 کھاؤ. ٹیسٹ نہیں، کھاؤ. مٹھائی نہیں ہے، یہ دوائی ہے. مٹھائی میں لذت ہے، علاج نہیں ہے، بلکہ بیماری بھی ہو سکتی ہے اس میں. شوگر بڑھ گیا، کیوں؟ بہت میٹھا کھاتا ہے. تو مٹھائی میں وہ دوائی نہیں ہے، اس میں لذت ہے، لیکن اس کے اندر کیا ہے؟ علاج نہیں ہے. دوائی میں لذت نہیں ہے، اس میں شفا ہے، اس میں اللہ تعالیٰ نے علاج رکھا ہے. حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جو بیماری نازل کی اس کے لیے دوا بھی نازل کی، تو دوا کرو اللہ کے بندو. ہم کیا چاہتے ہیں کہ ہم کو مٹھائی ملے، اور ہم کڑوے پن کی وجہ سے بچے کی طرح ہم لوگ. بچہ کیا بولتا ہے؟ اس کو کیا چاہیے؟ مٹھائی کی دوائی. بول گیا مجھ کو مٹھائی چاہیے، دوائی نہیں. منہ پکڑ کے کھول کے اس کے ایک دانت پکڑ رہا ہے، ایک انڈیل رہا ہے، ایک ناک بند کر رہا ہے، اس کی کسی طرح سے حلق میں چلی جائے. وہ تیار نہیں ہے، اس کو تیار نہیں ہے. ہماری مثال بھی بچوں کی طرح ہو گئی ہے. ہم لوگ چاہتے ہیں کہ دھواں دھار بیان ہوں گے تو ہم سنیں گے، لیکن گہرائی کے ساتھ عقیدہ، فقہ، مسئلے مسائل جو بھی ہیں. کتنا کورس چلے گا یہ 2 سال چلے گا. 2 سال کیوں؟ آپ کو گانوں کی طرح، قوالی کی طرح ہر جگہ نیا دینا چاہیے؟ نہیں. آپ ایک چیز کو اچھے سے کیوں نہیں سیکھیں گے؟ لوگوں کا مسئلہ یہ ہے. اس کو آپ کو عالم کو بھی مثلا خرابازیاں کرنے کا پڑتی ہے، اس میں اس کو بھی ٹاپک چینج کر کر کے لوگوں کو دینا پڑتا ہے. کیوں؟ تلون. آج موڑ ایک ہے تو کل دوسرا ہے، پرسوں تیسرا ہے. اس کو نیا نیا چاہیے، نیا چاہیے اس کو. اگر نیا نہیں ملتا ہے مزہ نہیں آ رہا ہے، وہی ایک ہی ٹاپک، ایک ہی بات نہیں. کیا وہ ہمارا علم پختہ ہے؟ کوئی آ کے آپ کے دروازے پہ کھڑا ہو جائے گا، آپ کے سامنے گمراہی کی بات رکھے گا، آپ کا پاؤں پھسل جائے گا اگر آپ پکے نہیں ہیں. پھر جوشیلے بیان آپ کے کام نہیں آئیں گے. گہرائی کے ساتھ آپ نے جو دین کا علم سیکھا ہے وہ آپ کے کام آئے گا. لہٰذا یہ علم آدمی کو پختگی دیتا ہے. من یرید اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین. اللہ جس کے ساتھ خیر کا ارادہ کرتا ہے اس کو دین کی گہری سمجھ دیتا ہے. دین کی گہری سمجھ بہت ضروری ہے. لمبا زمانہ دین کا علم سیکھتے رہنا، تھوڑا شہد کی مکھی کی طرح جمع کرنا. لیکن جب وہ جمع ہو جاتا ہے تب جا کے یہ آدمی لوگوں کی ہدایت کا ذریعہ بنتا ہے. لذتوں کے دیوانے بننے سے اپنے آپ کو بچائیں. روکھا سوکھا علم جو بھی ہے بعض اوقات وہ بہت زیادہ ضروری ہوتا ہے اس کے مقابلے میں. ایک آدمی ہے، اس کو کیا پوچھیں گے آپ؟ اچار بہت پسند ہے، اچھی بات ہے. آپ کیا پسند ہے؟ آپ کو فلاں اچار بہت پسند ہے، ٹیسٹ اس میں اچھا، ٹھیک ہے. پورا تھالی بھر کے اس کو دیں گے آپ، تو یہ کیا ہے؟ بہت پسند ہے نا، کھاؤ. بولے کھانے کے ساتھ تھوڑا بہت چل جاتا ہے.
ہے کہ نہیں؟ ہاں کھانا نہیں کھایا جا رہا ہے دال کے ساتھ، ہاں اس کے ساتھ تھوڑا سا چلے گا یہ، لیکن پورا یہی تو یہ ہم یہ کھانے میں سمجھتے ہیں، دین میں نہیں سمجھتے ہیں۔ کبھی کبھار ایسے بیانات ہو جائیں جو جوشیلے ہو، ایک دم آدمی جاگ جائے، اس کی آنکھیں کھل جائے اور کان گرم ہو جائے اس کے، چلے گا، ٹھیک ہے، کبھی ہونا چاہیے، جمعہ کی خطبات میں ہو جائے ایسا، اچھی بات ہے، لیکن آدمی اسی کا شوقین ہو جائے، یہ شوق اچھا نہیں ہے۔ اسی لیے آپ دیکھیں گے کہ دھواں دھار بیانات میں لوگ رہتے ہیں، لیکن کوئی مولوی صاحب کہیں بھائی آؤ مجھ سے تجوید سیکھو، نہ اس کے دائیں کوئی دکھائی دے گا، نہ اس کے بائیں کوئی دکھائی دے گا، نہ اس کے سامنے کوئی دکھائی دے گا، کوئی بھی نہیں ہے۔ کیوں؟ شوق نہیں۔ کتنے ٹائم لگے گا؟ مولوی صاحب پہلے ہی دن پوچھتے ہیں عربی سیکھنا ہے، کتنے دن میں سیکھیں گے؟ اور اس کے لیے ہم نے مدرسے میں 5 سال میں سیکھا، تم کو ہم 2 سال میں سکھاتے ہیں۔ 2 سال؟ 2 سال میں عربی کتنا؟ 5 منٹ میں سیکھنا ہے؟ 5 منٹ میں سیکھنا ہے۔ آپ دیکھیے ہم لوگ جو لوگ بی اے کیے ہیں، بی اے بی کام، ہاں کتنا پڑھے ہیں؟ پہلے 7 سال ایک اسکول میں پرائمری، اس کے بعد ہائی اسکول 3 سال 10، اس کے بعد کالج 12، اس کے بعد پھر اور 3 سال 15 سال پڑھا، کیا بنا تو؟ کیا بنا کیا تو؟ بے کام ہے کہ نہیں؟ بولے بی کام ہو لیکن بے کام، تو بے کام بنا 15 سال، سوچیے۔ اور دین کا علم اگر کوئی آدمی کہے کہ تم کو دین کا علم یعنی کچھ لائق بننے کے لیے 3 سال تک پڑھنا پڑے گا، 3 سال شارٹ کورس نہیں کیا، کچھ کریش کورس، تو تیری مشین کریش ہوگی اسی کریش کورس کی وجہ سے، تو کریش ہو جائے گا۔ وہاں 15 سال پڑھ کے آیا اور یہاں چاہتا ہے نبیوں والا علم، اس کو چاہتا ہے کہ 1-2 سال میں تو ایک دم ایسا بن جائے کہ شیخ البانی بھی بیٹھے اور تو کھڑے ہو کے بولے، ابن تیمیہ تجھ سے پوچھنے لگے، اتنا زیادہ بھاری بننا چاہتا ہے 1 سال میں؟ سوچیے ہم اپنی اولاد کو 15 سال وہ پڑھا رہے ہیں۔ تو آج بیماری لوگوں میں یہ ہے کہ لوگ دین کو شارٹ کٹ میں، جیسے آج فاسٹ فوڈ کا معاملہ ہو گیا ہے، کھانا بنے گا بہت ٹائم لگے گا، جاؤ آپ فلانے یہاں پر، ہاں فوراً پٹ سے آپ کو ڈوسا اور کیا بولتے ہیں اس کو، جو بھی ہے سنیکس بنا کے فوراً دے گا، فاسٹ فوڈ، جنک فوڈ، کھاؤ، فٹ سے مل جاتا ہے، 2 منٹ میں آرڈر کرو مل جاتا ہے، کون رکے گا؟ اتنا کھانا بن رہا ہے، چاول بن رہا ہے، روٹی اور سالن بن رہی، کون رکے گا بھائی؟ فاسٹ فوڈ پیٹ خراب کرتا ہے آپ کا، وہ کھانا نہیں ہے، آپ کی غذا کا بدل نہیں ہے۔ آج لوگوں میں مزاج بن گیا ہے کہ لمبے زمانے تک دین کا علم حاصل کرنے کا مزاج ختم ہوتا جا رہا ہے، سنجیدگی کے ساتھ میں دین کی بنیادی باتیں سیکھنے کا مزاج ختم ہوتا جا رہا ہے، لوگوں کو جلدی سب کچھ چاہیے، لوگ بے صبرے ہو گئے۔ اللہ نے خود قرآن کریم میں فرمایا خلق الانسان من عجل، انسان جلد باز پیدا کیا گیا ہے، انسان جلد باز پیدا کیا گیا ہے۔ جلد بازی انسان کو نقصان پہنچاتی ہے۔ ایک آدمی اس کو آم کھانا ہے، پیڑ پہ آم لگتا ہے نا، پیڑ پہ، ٹھیک ہے، دیکھا جلدی چاہیے، کسان کو بول رہا ہے، باغبان کو بول رہا ہے، مجھ کو جلدی چاہیے بھائی، ٹھیک ہے اے لو توڑ کے کھا، وہ آم ہے؟ نہیں، آم کا چھوٹا بھائی کیا ہے؟ کیری کھایا، اب اتنا کھٹا، آم کی اتنی تعریف میں نے سنی تھی۔ یہ موٹی مثال اس لیے دے رہا ہوں، اس لیے کہ ہماری عقل موٹی، تھوڑا موٹے سے پھر آگے جائیں گے ہم لوگ۔ بولے آپ تو اتنا بتائے کہ فلانے یہاں علاقے کے آم اتنے لذیذ ہوتے ہیں، تو جاہل ہے، تو جلدی کیا۔ پیڑ پہ آم اگر، دیکھیے یاد رکھیے اس کو، اگر کیری پیڑ کا ساتھ چھوڑ دے، وہ کیری ہی مرتی ہے، وہ ویسی رہ جاتی ہے، اس میں کھٹا پن رہتا ہے، لیکن وہ اپنے آپ کو پیڑ سے جوڑا رکھے، وہ پھل جو ہے کیری، کچا پھل، کوئی بھی پھل اپنے آپ کو پیڑ سے جوڑا رکھے اپنے وقت تک، اپنے آپ کو پکتا ہے اور خود ہی گر جاتا ہے۔ جب اس کا وقت ہو جائے گا کسی کو بتانے کی ضرورت نہیں رہے گی، پیڑ اس کو خود سے چھوڑ دیتا ہے، جا
فارغ ہوتا ہو مدرسے سے، پیڑ کے مدرسے سے ہاں کیری آم بن کے فارغ ہوتی ہے، لیکن جب تک وہ چمٹا رہے گا، اس سے جڑا رہے گا، بنتا رہے گا، بنتا رہے گا، بنتا رہے گا، وقت آئے گا خود معلوم ہو جاتا ہے۔ لیکن لوگ کیا کرتے ہیں، پیڑ سے جڑے نہیں رہتے ہیں، کیری کے کیری رہ جاتے ہیں، کچے رہتے ہیں۔ ایک پھل کا قاعدہ آپ کو سمجھ میں آتا ہے، دینی دروس کا مزاج اور اس کا اصول آپ کو سمجھ میں نہیں آتا۔ یہ پیڑ ہے، اس سے اگر آدمی مسلسل جڑا رہے گا بنے گا، نہیں وہ سنا میں نے بس ہو گیا، ٹھیک ہے، تو آدھا سنا آدھا ہی رہے گا اور تو پکا نہیں ہو پائے گا۔ شیطان کئی باتیں دل میں ڈالتا ہے، باہر نہیں ڈالتا ہے، سن لوں گا پڑھ لوں گا، نہیں ہو پاتا۔ لہٰذا پہلی چیز یاد رکھیں، سلف کا جو طریقہ کار ہے وہ یہ کہ وہ دین کا علم گہرائی کے ساتھ حاصل کرتے تھے، دین کو گہرائی کے ساتھ سیکھتے تھے، دینی مجالس سے چمٹے رہتے تھے۔ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کو آپ دیکھیے، اپنے پڑوسی کے ساتھ انہوں نے معاہدہ کر رکھا تھا کہ ایک دن تو جانا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں، اور ایک دن میں جاؤں گا۔ ظاہر بات ہے تجارت ہے، دنیا کے کام بھی ہیں، لیکن کہتے تھے جس دن میں جاؤں گا جو سیکھا ہے میں تجھ کو بتاؤں گا، مجلس میں جو کچھ ہوا میں بتاؤں گا، اور جس دن تو جائے گا جو کچھ ہوا مجھ کو بتانا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس ڈیلی ہوتی تھی، ہے کہ نہیں؟ تو ہفتے میں کم سے کم 3 سے 4 دن تو لگے۔ یہاں ہمارے یہاں حال یہ ہے کہ اگر ہفتے میں 1 دن کہا جائے تو بھی آدمی سستی کرتا ہے، ہفتے میں 1 دن پابندی سے آنا یہ اس کے لیے مشکل ہو جاتا ہے۔ تو کیسے آدمی بنے گا، کیسے گہرا علم آئے گا؟